چنانچہ مجھے کہنے دیجئے کہ جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی دراصل جو بنتی ہے تو اس سے پہلے آپ کی ویڈنگ ہوتی ہے، آپ نے شادی کی، آپ نے نکاح کیا. اب آپ مرد ہیں یا عورت، دونوں صورتوں میں آپ نے نکاح کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب نکاح کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ہسبینڈ وائف بنتے ہیں، اور ہسبینڈ وائف جو بنتے ہیں یعنی اگر آپ اپنی فیملی کی بات کر رہے ہیں تو بات بڑھتے بڑھتے جو ہے آپ کی ویڈنگ اور پھر آپ کی پیرنٹنگ کی طرف چلی جاتی ہے. اور آپ کی پیرنٹنگ کی جب بات آتی ہے تو دراصل آپ کے پیرنٹس کی بات آتی ہے، کیونکہ آپ کے والدین نے جیسی پیرنٹنگ کی ہے آپ کی، آپ مرد ہیں یا عورت، شوہر ہیں یا بیوی، تو اس کے نتیجے میں آپ ایک مخصوص شوہر یا بیوی بنے ہیں، پھر آپ نے شادی کی ہے، اور شادی کے بعد جو ہے وہ آپ کی فیملی کا آغاز ہوا ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس فیملی میں پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور پھر آپ ان کی پیرنٹنگ کرتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کی پیرنٹنگ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ کو ایک کام کرنا ہے، یہ آپ کا آج کا ٹیسٹ بھی ہے، آپ کا ہوم ورک بھی ہے. اور یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے والدین یعنی اپنی ماں، اپنے باپ کی 10 خوبیاں اور خامیاں لکھنی ہیں. یہ کام میاں اور بیوی آپ دونوں کو کرنا ہے، اور دونوں نے اپنے دونوں والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے الگ الگ کرنا ہے. یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ نے جو فیملی فوکس جرنل بنایا ہے اس کے اوپر پہلے آپ اپنی والدہ کا نام لکھیں اور ان کی 2 کالم بنا لیں. اس میں آپ ان کی ایک کالم میں خوبیاں لکھ لیں، ایک کالم میں آپ ان کی 10 خامیاں لکھ لیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے اپنے اگلے صفحے پر والد کا نام لکھ لیں، اور پھر 2 کالم بنا لیں. ایک کالم میں آپ اپنے والد کی خوبیاں لکھ لیں اور ایک کالم میں اپنے والد کی خامیاں لکھ لیں. بہت مشکل کام ہے، یقیناً بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے والدین فرشتہ ہوتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کوئی چیز سن بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن میری اس بات سے آپ اتفاق کریں نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ کے والدین بھی بالکل ویسے ہی 100% انسان ہیں جس طریقے سے دوسرے لوگ. تو آپ ان کو اس انداز سے دیکھیں، اس میں کسی قسم کی کوئی حکم عدولی، نافرمانی، بے ادبی کی کوئی چیز نہیں آ رہی. ہم صرف جو ہے وہ ریئلٹیز کو اینالائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے آپ اپنی فیملی کو جس انداز میں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جب یہ ایکسرسائز کر لیں گے، آپ اپنے والدین کی خوبیاں اور خامیاں لکھ لیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سی خوبیاں اور خامیاں جو آپ کے والدین کے اندر پائی جاتی ہیں وہی خوبیاں اور خامیاں خاصی حد تک آپ کے اندر بھی موجود ہیں. اور یہ بات میں میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک بہت ہی اہم نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. وہ نتیجہ کیا ہے کہ واٹ ایور یو فوکس آن یور فیملی اٹ ول افیکٹ ناٹ اونلی یور ہوم انوائرمنٹ اینڈ چلڈرن بٹ آلسو نیکسٹ جنریشن مائٹ بی افیکٹڈ. یعنی جیسے آپ کے والدین میں کچھ خوبیاں اور خامیاں تھیں اور ہیں، ایسے ہی وہ خوبیاں اور خامیاں جو ہیں آپ کے اندر بھی آئی ہیں. تو آپ کے اندر جو آج خوبیاں اور خامیاں ہیں، تو آپ جب اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کریں گے تو وہی خوبیاں اور خامیاں خاصی حد تک آپ کے بچوں میں بھی سرایت کریں گی. بہت اہم نقطہ ہے، اور ہضم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے بہت مشکل بھی. لیکن یہ ایک رول آف تھم کے طور پہ آج سمجھ لیجئے کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی آپ کے بچے تیار ہوں گے، تشکیل پائیں گے. اس لیے یہ اہم نقطہ بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ اپنی فیملی پر یعنی اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر جو کچھ بھی کام کریں گے وہ نہ صرف آپ کے بچوں کی شخصیت کی تشکیل میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گا، بلکہ اس کے اثرات آپ کے بچوں کی اولاد پر اور ان کی اولاد پر بھی مرتب ہوں گے. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے اور اپنے فیملی فوکس جرنل پر اس نقطے کو بڑا بڑا جلی حروف میں تحریر بھی کر لیجئے، کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہم اگلی قسطوں میں بھی ذکر کریں گے. اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.